बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताऊंगा जो इस्लामी अदालत की बुनियाद है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लाम में इंसाफ के सामने सब बराबर हैं। ये वाक़या है फ़ातिमा बिन्ते असवद मखज़ूमिया का, जो कुरैश के एक बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखती थीं। ये वाक़या फ़तह मक्का के बाद का है। जब मक्का फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। लोग खुश थे, अमन था और इस्लाम फैल रहा था। लेकिन उस दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया। फ़ातिमा बिन्ते असवद एक शरीफ ख़ानदान की औरत थी। बनु मखज़ूम कुरैश के सबसे ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में से था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हो जैसे अजीम सिपा सालार भी इसी ख़ानदान से थे। ये वो ख़ानदान था जिसकी इज़्ज़त और वक़ार का सब एहतराम करते थे। फ़ातिमा की आदत थी कि वो लोगों के घरों से चीज़ें आरियतन मांगती थीं। लोग उसकी इज़्ज़त करते थे और खुशी से अपनी चीज़ें दे देते थे। लेकिन जब वो चीज़ें वापस मांगतीं तो फ़ातिमा इनकार कर देतीं और कहतीं कि मैंने तो कुछ नहीं लिया। ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा। लोग उसके ख़ानदान की वजह से खामोश रहते थे। लेकिन आखिरकार मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने शिकायत की। जब तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि फ़ातिमा ने वाकई चोरी की है। इस्लामी कानून बिल्कुल वाज़ेह था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो, ये उनके किए की सज़ा है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है। जब ये बात कुरैश के लोगों को पता चली तो वो सख्त परेशान हो गए। उनके जहन में तरह तरह के ख़यालात आने लगे। वो आपस में मशवरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुरैश के सरदार इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़ानदान की औरत है, अगर इस पर हद जारी हुई तो हमारी पूरी कौम की बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि देखो, बनु मखज़ूम की औरत ने चोरी की और उसका हाथ काटा गया, हमारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह इस मामले को ख़त्म करना होगा। किसी ने कहा कि मुआवजा दे देते हैं, किसी ने कहा कि दीयत अदा कर देते हैं। लेकिन सब जानते थे कि ये हद अल्लाह है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसा शख्स जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर सके। सब ने मिलकर सोचा और एक नाम पर सब मुत्तफ़िक़ हो गए। वो नाम था हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु का। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन थे? ये वो नौजवान थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, जो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे बन गए। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु की माँ हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा थीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में शामिल रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा महबूब खातून कहते थे। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु नौजवान थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर बेहद एतमाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बड़े लश्कर का कमांडर बनाया था, जिसमें बड़े बड़े सहाबा भी थे। कुरैश ने सोचा कि अगर कोई शख्स सिफारिश कर सकता है तो वो उसामा हैं। सब ने मिलकर उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास जाने का फ़ैसला किया। कुरैश के सरदार उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए। उन्होंने अपनी मुश्किल बयान की। कहा कि ये हमारे ख़ानदान की औरत है, हमारी इज़्ज़त दाव पर लगी है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये बात सुनकर बहुत सोचा। वो जानते थे कि ये मामला आसान नहीं है, लेकिन कुरैश के लोग ज़िद पर आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। आखिरकार उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हामी भर ली। उन्होंने सोचा कि शायद मामले में कोई नरमी हो सकती है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने बात शुरू की और फ़ातिमा मखज़ूमिया का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सुर्ख हो गया। गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो? ये अल्फाज सुनकर उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु कांप गए।
انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ واقعہ ایک سبق بن جائے، ایک ایسا سبق جو قیامت تک یاد رہے۔ شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک سنجیدہ تھا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر خطبہ شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی آواز بلند کی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ الفاظ سن کر پوری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی۔ آپ نے واضح کر دیا کہ اسلام میں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو یا کوئی غلام، چاہے سردار ہو یا غریب، سب برابر ہیں۔ قریش کے لوگ جو سفارش کی امید لے کر آئے تھے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اسلام میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ پھر فاطمہ مخزومیہ کو بلایا گیا۔ اسے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے۔ حد جاری کرنے سے پہلے اسلامی قانون میں پوری تحقیق ہوتی ہے۔ گواہ چاہیے، ثبوت چاہیے، اور مجرم کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب سب کچھ ثابت ہو گیا تو حد جاری کی گئی۔ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اسلام کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ فاطمہ مخزومیہ کو سزا ملنے کے بعد بہت ندامت ہوئی۔ اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اپنی زندگی بدلنے کا عزم کیا۔ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات، اسلام میں انصاف کے سامنے سب برابر ہیں۔ کوئی اپنی حیثیت، دولت یا خاندان کی وجہ سے قانون سے بچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی مثال دی تو یہ واضح ہو گیا کہ اسلام میں کسی کو کوئی مراعات نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ قانون سے بچ نکلتے ہیں، امیر لوگ پیسے کی طاقت سے سزا سے بچ جاتے ہیں، بااثر لوگ اپنے اثر و رسوخ سے قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات، اللہ کی حدود میں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ یہ حدود اللہ نے بنائی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اسامہ رضی اللہ عنہ جیسے محبوب صحابی نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ سبق بہت اہم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سفارش کا رواج عام ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کی سفارش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ تیسری بات، سزا کا مقصد انتقام نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ جب انسان سزا پا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ فاطمہ مخزومیہ کی مثال سامنے ہے۔ اسے سزا ملی، لیکن جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ چوتھی بات، توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مخزومیہ کی توبہ مدینے کے تمام لوگوں کی توبہ سے بہتر ہے۔ پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بھی قانون سے اوپر نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مثال دے کر واضح کر دیا کہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ چھٹی بات، عدالت میں پوری تحقیق ہونی چاہیے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، اور ملزم کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ساتویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایک سبق کے طور پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تاکہ یہ بات سب کے دل میں بیٹھ جائے۔ آٹھویں بات، اسلام میں سزا ہر حال میں دی جاتی ہے، لیکن توبہ کرنے والے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔
فاطمہ مخزومیہ کو سزا ملی، لیکن جب اس نے توبہ کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی دیکھ بھال کرتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضروریات پوری کرتے۔ 9ویں بات، یہ واقعہ صحابہ کرام کے لیے بھی ایک بڑا سبق تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ اسلام میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اللہ کے احکام پر عمل لازم ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ 10ویں بات، قریش کے لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اسلام میں خاندانی عزت سے بڑھ کر اللہ کا قانون ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی عزت مٹ جائے گی، لیکن اصل میں اسلام نے ان کی حقیقی عزت قائم کی۔ دوستوں، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سبق کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاشرے میں انصاف کریں۔ ہم کسی کو اس کی حیثیت کی وجہ سے نہ بخشیں اور نہ ہی کسی کو اس کی کمزوری کی وجہ سے سزا دیں۔ ہر شخص کے ساتھ برابر سلوک کریں۔ اگر ہم حکمران ہیں تو اپنے عزیزوں کو بھی قانون کا پابند بنائیں۔ اگر ہم والدین ہیں تو اپنے بچوں میں انصاف کریں۔ اگر ہم استاد ہیں تو اپنے طالب علموں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ یہ تھا وہ عظیم واقعہ جو اسلامی عدالت کی بنیاد ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سزا کا مقصد اصلاح ہے، نہ کہ انتقام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انصاف کرنے اور انصاف پر قائم رہنے کی ہمت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی یہ واقعہ سنائیں تاکہ سب کو یہ سبق مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔